الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر غزوات کے سلسلے میں چند باتیں ہم ضرور بتلائیں گے کہ غزوے کی تاریخ، غزوے میں شرکاء، غزوے میں علم بردار، غزوے میں شہید، غزوے میں قیدی، غزوے میں دشمن کے مقتول، ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم بالخصوص گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سن ہجری کے مطابق جو واقعات ہوئے، جو احکامات ہوئے، جو کچھ ہمارے سامنے آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہمارا زیادہ جو زور ہوگا وہ غزوات کے اوپر ہوگا۔ سب سے پہلا سوال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ دینی بھائی کون قرار پائے، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال یہ ہے انصار میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے کون فوت ہوئے، تو جواب ہے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے فوت ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ کون پیدا ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سن 1 ہجری میں ان کی ولادت قباء کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہجرت کے 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی، شوال 1 ہجری میں۔ اگلا سوال یہ ہے نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کب ہوا، ہجرت کے بعد ربیع الثانی کے مہینے میں۔ اولاً نمازیں 2 رکعت ہوتی تھیں، پھر ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور سفر کی حالت میں یہی 2 رکعتیں باقی ہیں اب تک۔ اگلا سوال یہ ہے اذان کے لیے خواب دیکھنے والے صحابی کون تھے، تو حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد ربی، انہوں نے اذان کے لیے خواب دیکھا تھا۔ پہلے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کل غزوات کتنے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، تو سنیے موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق، واقدی، ابن سعد، ابن جوزی، دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کل غزوات 27 ہیں۔ راجح قول بھی یہی ہے کہ کل غزوات 27 ہیں۔ سرایا کتنے ہیں، علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کتاب میں جو غزوات اور سرایا کا نقشہ پیش کیا ہے، انہوں نے 55 سرایا ذکر کیے ہیں، اسی طرح انہوں نے غزوات 27 ذکر کیے ہیں۔ اگلا سوال یہ کل کتنے غزوات ایسے ہیں جن میں جنگ ہوئی ہے، تو 9 غزوے ایسے ہیں جن کے اندر جنگ ہوئی۔ قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں کل 12 غزوات کا ذکر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے ہجری کے پہلے سال میں کتنے غزوات ہوئے، ہجرت کے پہلے سال کوئی بھی غزوہ نہیں ہوا۔ کل کتنے سرایا ہجرت کے پہلے سال ہوئے، تو ہجرت کے پہلے سال کل 3 سرایا ہوئے۔ یاد رکھیے غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، بنفس نفیس اس میں تشریف لے گئے ہوں، جبکہ سریہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قائد اور امیر بنا کر بھیجا ہو۔ اگلا سوال یہ جہاد کی اجازت کے سلسلے میں جو آیت ہے وہ کس صورت میں ہے، وہ صورت حج میں ہے۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے۔ شروع میں جہاد کی اجازت دی گئی، پھر جہاد کو فرض قرار دے دیا گیا۔ اگلا سوال یہ جہاد کی فرضیت کب نازل ہوئی، تو جہاد کی فرضیت صفر 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اسلام کے پہلے سریہ کا کیا نام تھا، تو پہلے سریہ کا نام سریہ سیف البحر یا سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال یہ ہے یہ سریہ کب پیش آیا، تو یہ رمضان 1 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اگلا سوال اس سریہ میں کل کتنے افراد تھے، تو اس سریہ میں کل 30 افراد تھے اور 30 کے 30 مہاجر تھے، اور اس سریہ میں سیف البحر یعنی سمندر کے کنارے مقابلہ ہوا ابو جہل کے ساتھ۔ ابو جہل کے پاس کتنے آدمی تھے، 300 آدمی تھے۔ یہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کس نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بچ بچاؤ کرایا، تو
تو قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے بچاؤ کرایا، مسلمان مدینہ آ گئے اور کفار مکہ پہنچ گئے۔ سریہ حمزہ جو پہلا سریہ ہے اس کا علم سفید، جبکہ علم بردار کون تھے؟ تو ابو مرثد کناز بن غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ پہلا سریہ ہجرت کے کتنے ماہ بعد پیش آیا؟ یاد رکھیے پہلا سریہ ہجرت کے 7 ماہ بعد پیش آیا۔ دوسرا سریہ کون سا تھا؟ سریہ رابغ یا سریہ ابو عبیدہ بن حارث، بعض اس کو پہلے کہتے ہیں، بعض سریہ حمزہ کو پہلے کہتے ہیں۔ اس سریہ میں کل کتنے مسلمان تھے؟ سریہ رابغ یا سریہ ابو عبیدہ بن حارث میں بھی 60 مسلمان تھے اور 60 کے 60 مہاجر تھے، ان میں انصار کوئی نہیں تھا۔ اس سریہ کا وادی رابغ میں کس سے آمنا سامنا ہوا؟ تو ابو سفیان سے اس سریہ میں آمنا سامنا ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس سریہ کا جو کفار کی طرف سے جو لشکر کا سردار تھا وہ اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ ابو سفیان کے پاس کتنے آدمی تھے سریہ رابغ میں؟ تو یاد رکھیے 200۔ قریش کے قافلے کے کتنے آدمی مسلمانوں سے آ کر مل گئے سریہ رابغ میں؟ سریہ عبیدہ بن حارث میں تو 2، حضرت مقداد بن عمر اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں مسلمان تھے اور ان کو کفار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے کہ جدھر بھی موقع مل جائے گا ہم ان سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ کفار سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اسلام کے اس سریہ میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ بہت آسان سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سریہ رابغ میں یا سریہ ابو عبیدہ بن حارث میں۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس سریہ کا علم سفید تھا، جبکہ علم بردار کون تھے؟ تو اسلام کے دوسرے سریہ کے علم بردار حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سریہ خرار کے امیر کون تھے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سریہ ذیقعدہ میں ہوا، یعنی ذیقعدہ 1 ہجری میں۔ اس میں کل کتنے مہاجرین تھے؟ تو اس میں کل مہاجرین 20 تھے، انصار ان میں ایک بھی نہیں تھا۔ اس سریہ کا علم سفید تھا، یعنی سریہ خرار کا علم سفید تھا، جبکہ علم بردار حضرت مقداد بن عمر تھے جو پچھلے سریہ میں کفار سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرار کے مقام کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے، دن میں چھپے رہتے تھے۔ 5ویں روز یہ خرار میں پہنچے، وہاں ایک قافلہ تھا مشرکین کا، وہاں پہنچ کر پتہ چلا یہ قافلہ نکل چکا ہے تو یہ واپس آ گئے۔ اگلا سوال یہ، اسلام کا پہلا غزوہ کون سا ہے؟ تو اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان ہے۔ اگلا سوال، غزوہ ابوا میں مدینہ میں نائب کون تھے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال دوسرے انداز سے یوں بھی بن سکتا ہے، اسلام میں مدینہ میں پہلے نائب کون بنائے گئے، یا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب کی حیثیت سے کس نے کام کیا؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ ابوا میں کل کتنے صحابہ شریک تھے؟ یاد رکھیے غزوہ ابوا جو اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے اس میں 70 صحابہ تھے اور سب کے سب مہاجر تھے، کیونکہ انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ مدینہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو انصار دفاع کریں گے، اور یہ غزوات تو باہر ہو رہے تھے۔ اسلامی غزوہ کے پہلے علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جبکہ علم کا رنگ سفید تھا۔ غزوہ ابوا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے روانہ ہوئے؟ تو 12 صفر 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ غزوہ ابوا کے دوران کس سے معاہدہ ہوا؟ تو بنی زمرہ کے سردار مخشی بن عمر سے اس غزوہ کے دوران معاہدہ ہوا۔ یاد رکھیے یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے۔ مہم کا جو مقصد تھا قریش کے ایک قافلہ کو روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔
البتہ بنو زمرہ کے سردار عمر بن مغشی کے ساتھ یا مغشی بن عمر کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ ہوا۔ بعض میں عمر بن مغشی آتا ہے اور بعض میں مغشی بن عمر، یعنی یا وہ باپ کا نام بعض الٹ کر دیتے ہیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ تو یاد رکھیے یہ سوال، اس کا جواب یہ ہے ابوا یا ودان۔ اگلا سوال، غزوہ ابوا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کتنے دن باہر رہے؟ تو 15 دن۔ دوسرے انداز سے سوال یوں بھی بن سکتا ہے، کتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ابوا سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے؟ تو یاد رکھیے 15 دن بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا غزوہ کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا غزوہ غزوہ بوات۔ یہ غزوہ کب پیش آیا؟ ربیع الاول، 3 ربیع الاول 2 ہجری کو۔ تو یہ غزوہ 3 ربیع الاول 2 ہجری کو پیش آیا۔ اسلامی لشکر کے علم بردار کون تھے؟ تو یاد رکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اسلامی غزوات میں دوسرے غزوے کے علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کے ہمراہ مقام بوات تک تشریف لے گئے۔ دشمن کون تھا؟ تو یہاں پہ دشمن امیہ بن خلف تھا، اس کے ساتھ 100 آدمی تھے اور 2500 یعنی 2500 اونٹ تھے۔ یہ دشمن تھا، لیکن یہاں پہ کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اگلا سوال یہ، اسلام کی تاریخ میں مدینہ میں دوسرا نائب اور حاکم کسے بنایا گیا؟ تو یاد رکھیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی غزوہ بوات کے دوران مدینہ میں نائب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات سیرت مصطفیٰ میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ واقدی کے مطابق کسے مدینہ کا نائب بنایا گیا؟ تو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ کے نائب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور الرحیق میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بوات کے نائب تھے مدینہ میں۔ اگلا سوال، بوات مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ تو 48 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بوات کوہ رضوی کی جانب سے بنی جوہینہ کا ایک پہاڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کیسان تھے، ان کا نام کیسان سے منسوب ایک فرقہ ہے کیسانیہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی پہاڑ پر زندہ موجود ہیں اور ان کو رزق فراہم ہو رہا ہے، اور آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے وہ امام ہیں۔ یہ اس بوات پہاڑ کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ، یہ اسلامی تاریخ کا تیسرا غزوہ۔ مدینہ کے حاکم کون تھے؟ تو ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ، اس کو غزوہ عشیرہ بھی کہتے ہیں، غزوہ ذی العشیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے لوگ تھے؟ تو ذی العشیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 200 لوگ تھے، یہ بھی مہاجر تھے۔ غزوہ عشیرہ میں مسلمانوں کے پاس سواری کے کتنے اونٹ تھے؟ تو کل 30 اونٹ تھے۔ اگلا سوال، اس غزوہ کے علم بردار کون تھے؟ اسلامی تاریخ کے تیسرے غزوے کے علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی پہلے غزوے کے علم بردار بھی حضرت حمزہ، تیسرے غزوے کے علم بردار بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال، غزوہ عشیرہ میں کن کے ساتھ معاہدہ ہوا؟ تو بنو مدلج اور بنو زمرہ کے ساتھ اس غزوہ میں مسلمانوں کا معاہدہ ہوا۔ کس غزوہ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر سوئے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب دیا۔ تو یاد رکھیے غزوہ ذی العشیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب دیا گیا۔ اور اس کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفا ہو کر مسجد نبوی میں زمین پہ جا کے
سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضرت فاطمہ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں تشریف لے گئے۔ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، تو اس موقع پر آپ کو ابو تراب کی کنیت یا ابو تراب کا لقب دیا گیا۔ بہرحال ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں درست ہوں، ادھر بھی یہ ابو تراب کا لقب دیا ہو اور دوبارہ اس جگہ پر بھی ابو تراب کا لقب دیا ہو، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اگر سوال میں یہ آ جائے کس غزوہ کے موقع پر حضرت علی کو ابو تراب کا لقب دیا گیا، تو آپ نے غزوہ ذی العشیرہ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ غزوہ عشیرہ میں اہل قریش کے قافلے میں کتنا سامان اور کتنے لوگ تھے؟ تو 50,000 دینار تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ میں جو قافلہ نکل گیا تھا، یہی قافلہ پھر غزوہ بدر کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کا سرمایہ 50,000 دینار تھا اور مکہ کے تمام لوگوں نے اس میں جمع پونجی ڈالی تھی سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا حویطب۔ 1,000 اونٹ تھے، جبکہ قافلہ کا جو سالار تھا وہ ابو سفیان تھا اور اس کی حفاظت پر 40 لوگ مامور تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ اور عسیرہ یا عسرہ یہ الگ الگ ہیں۔ اگر عسیرہ کا لفظ آ جائے یا عسرہ کا لفظ آ جائے سین کے ساتھ تو اس سے مراد یاد رکھیے غزوہ تبوک ہے۔ اگر شین کے ساتھ ہو تو یہی غزوہ ہے، اگر سین کے ساتھ ہو، عسیرہ ہو یا عسرت ہو یا عسیرہ ہو، تو اس صورت میں غزوہ تبوک بنتا ہے۔ اگلا سوال، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول پہلا غزوہ کون سا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں پہلا غزوہ عشیرہ ہے۔ کس غزوہ کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے؟ غزوہ صفوان کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ صفوان غزوہ ذی العشیرہ کے کتنے دن بعد پیش آیا؟ تقریباً 10 دن بعد پیش آیا ہے۔ صفوان بدر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے، اس وجہ سے اس کو غزوہ صفوان کہا جاتا ہے۔ غزوہ صفوان کے موقع پر کس نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا، کچھ مویشیاں لوٹ لیں اور ان کو بھگا کر لے گیا؟ تو جواب یہ ہے قرظ بن جابر فہری، اس نے حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں صفوان مقام تک گئے تھے، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ صفوان پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرظ بن جابر فہری کا کہاں تک تعاقب کیا مگر وہ بھاگ نکلا؟ تو یاد رکھیے مقام صفوان تک، جو کہ بدر کے قریب ہے۔ غزوہ صفوان کے موقع پر اسلامی تاریخ کا جو چوتھا غزوہ ہے، اس موقع پر مدینہ میں نائب کون تھے؟ تو یاد رکھیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور علم کا رنگ سفید تھا، یعنی اسلام کے چوتھے غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا غزوہ ہے علم برداری کے لحاظ سے۔ پہلے 3 غزووں میں 2 میں حضرت حمزہ علم بردار تھے، ایک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمہور کے مطابق قبلہ کی تبدیلی کا حکم کب آیا؟ تو یاد رکھیے جمہور کے مطابق قبلہ کی تبدیلی کا حکم نصف شعبان کو آیا۔ بعض تو دن بھی بتاتے ہیں کہ 15 شعبان بروز منگل، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دن کی تعیین اور بالکل تاریخ کی تعیین جو ہے محل نظر ہے، بہرحال نصف شعبان کو۔ ہاں اگر سوال میں آ جائے دن کون سا تھا تو آپ منگل کے دن کو سلیکٹ کریں گے، اور اگر تاریخ بھی آ جائے کہ 15، 16، 17، 18 تو آپ نے 15 تاریخ کو، اور ہجرت کے 16 یا 17 ماہ بعد تبدیلی قبلہ کا حکم آیا۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس نماز میں آیا؟ بہت اہم اور بہت ایسا سوال ہے کہ لوگ اس میں الجھن کا شکار ہیں۔ تو یاد رکھیے نماز ظہر میں تیسری رکعت کے رکوع میں اس چیز کا حکم آیا ہے۔ تبدیلی قبلہ کے بعد سب سے پہلی نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہے وہ عصر کی ہے۔ تو نماز عصر وہ نماز ہے جو تبدیلی قبلہ کے بعد پڑھی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں نا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم عصر کی نماز میں آیا ہے، تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے بنو حارثہ کے محلے والوں نے، مدینہ میں بنو حارثہ کا جو محلہ تھا
ان کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے نماز عصر میں قبلے کو تبدیل کیا، یعنی نماز عصر میں تعبیر قبلہ کے اوپر انہوں نے عمل کیا، یہ مقصد ہے۔ ورنہ بذات خود جو حکم آیا ہے تبدیلی قبلہ کا وہ ظہر کی نماز میں، جیسا کہ اہل قباء نے کس نماز میں قبلہ کی تبدیلی پر عمل کیا، تو یاد رکھیے انہوں نے نماز فجر میں اس پر عمل کیا، کیونکہ ان کے پاس یہ خبر بعد میں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر انصار کو تبدیلی قبلہ کے متعلق خبر دینے والے کون تھے؟ تو حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی خبر دی ہے۔ اسلامی تاریخ کے پہلے امیر المؤمنین کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو بھی بھیجا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا گیا، ان کو امیر کیوں نہیں کہا جاتا، ان کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو بھیجا گیا تو کسی بات پہ ان کا اختلاف ہو گیا، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختلاف کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اتفاق کر کے جاتے ہو اور آگے جا کے اختلاف کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تم پر ایسا امیر بناتا ہوں جو تم میں سے اچھا تو نہیں ہے لیکن بھوک اور تکلیف میں تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، یعنی تم میں سے اچھے کا مطلب یہ ہے کہ اور فضیلتوں میں تو تمہارے برابر ہے لیکن بھوک اور صبر میں وہ تم سے بڑا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ چنانچہ اس اختلاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ میں تم پر ایسا امیر بناتا ہوں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی لشکر کے پہلے امیر ہیں، اور یہی لشکر ہے جب حضرت کہ امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی رخصت میں رونے لگ گئے، تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا۔ بہرحال اگر سوال آ جائے اسلامی تاریخ کے پہلے امیر المومنین کسے کہا جاتا ہے یا امیر لشکر کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سریہ نخلہ یا سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیش آیا؟ تو رجب 2 ہجری میں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کس سریہ والوں کو خط دے کر یہ کہا گیا کہ 2 دن مسافت طے کرنے کے بعد یہ مکتوب کھول کر پڑھنا؟ تو یہ جواب بھی سریہ نخلہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس کو تم کھول کر پڑھنا۔ سریہ نخلہ میں کل کتنے شرکاء تھے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ 9 آدمی تھے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں امیر سمیت 12 آدمی تھے۔ الرحیق المختوم والے نے 12 لکھا ہے، جبکہ ابن کثیر اور ابن ہشام وغیرہ میں تعداد 9 ہے، یعنی 8 وہ تھے اور 9 ان کا امیر تھا۔ نخلہ سریہ میں کن صحابی کی سواری گم ہو گئی لہذا وہ تلاش جستجو میں پیچھے رہ گئے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گم ہو گئی۔ اسلامی تاریخ میں پہلا مقتول کافر عمر بن حضرمی کس سریہ میں مارا گیا؟ تو سریہ عبداللہ بن جحش میں، سریہ عبداللہ بن جحش میں مارا گیا، جبکہ عمر کا نام عبداللہ بن عباد الصدف تھا ابن ہشام کے بقول۔ اسلامی تاریخ کے پہلے قیدی، پہلے مقتول، پہلے خمس کا تعلق کس سریہ سے ہے؟ سریہ نخلہ سے۔ اب اگر سوال آ جائے اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت یا پہلا خمس، پھر دیکھیں کہ سوال میں سریہ کا پوچھا گیا ہے یا غزوے کا پوچھا گیا ہے۔ اگر سوال ہو سریہ کا تو پھر جواب ہوگا سریہ نخلہ، اور اگر سوال ہو کس غزوے میں سب سے پہلے خمس نکالا گیا تو اس کا جواب غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ یا غزوہ خندق یا غزوہ
غزوہ بنو نذیر یا غزوہ خیبر یہ جواب نہیں ہے، بلکہ اگر سریہ کے متعلق سوال ہو تو پھر پہلا مقتول، پہلا مال غنیمت، پہلا قیدی سریہ نخلہ، اور اگر غزوہ کے متعلق سوال ہو تو غزوہ بدر ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت کیا تھا؟ یعنی سریہ نخلہ میں جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا وہ کشمش اور چمڑا تھا۔ اگلا سوال، اسلامی تاریخ کے پہلے 2 قیدی کون تھے؟ تو یاد رکھیے، اسلامی تاریخ کے 2 قیدی حکیم بن کیسان جو مغیرہ کا مولا تھا، اور عثمان بن عبداللہ، یہ 2 قیدی تھے، اور عثمان کا بھائی نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا تھا۔ عثمان کفر کی حالت میں مرا ہے، جبکہ حکیم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور بیر معونہ میں شہید ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی ان میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یا یہ آیت کن کے متعلق نازل ہوئی؟ تو سریہ نخلہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اگلا سوال یہ ہے، بطن نخلہ جہاں پہ یہ سریہ ہوا ہے کہاں پر واقع ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اگلا سوال، عمر حضرمی جو سب سے پہلا مقتول ہے اس کو قتل کس نے کیا؟ تو جواب یہ حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ان کو قتل کیا۔ تو ناظرین، یہ وہ سرایہ اور غزوات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم غزوہ بدر کے متعلق اور اس کے علاوہ جو غزوات 2 ہجری کے اندر ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کو بتلائیں گے۔